अरवल से आज़ाद खान की रिपोर्ट। आज पहुंचे हुए थे मखदूम दादा के मज़ार पर, जो अरवल शाही महल्ला में है, जो आप देख सकते हैं। शमसी अरवल शाही महल्ला से ये आपको इतला दे दूं कि आज हज़रत मखदूम शमशुद्दीन अहमद सफ़ीदबाज़ अरवली कंतूरी अलैहि रहमा की 635वां उर्स मुबारक है और सारे ज़ायरीन दूर दराज से यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं और लोग फ़यूज़ बरक़ात यहाँ हासिल करने के लिए आए हैं। और कोविड-19 के बाद ये पहला मौका है जो सारे लोग बड़ी ही धूमधाम से यहाँ उर्स मुबारक मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। और ये जो रोज़ा नज़र आ रहा है, ये हज़रत का अंदर दाखिल होने का ये मेन दरवाज़ा है। इसमें आप देखा जा सकता है कि ये आस्ताना हज़रत मखदूम सैयद शाह शमशुद्दीन अहमद महमूद सफ़ीदबाज़ कंतूरी अरवली अलैहि रहमा का बाज़ाब्ता नाम दर्ज है और पैदाइश मुबारक 695 हिजरी और वफ़ात 808 हिजरी में। अल्लाह तबारक ताला हम सारे सामईन को फ़ैज़ बरक़ात से माला माल फरमाया, आमीन। खड़ा नहीं रहे एक जगह, चलते फिरते रहे। अब तेरी मोहब्बत के सब तेरी मोहब्बत के दीवाने आए हैं, सब तेरी मोहब्बत के दीवाने आए हैं। कर नज़र करम मखदूम परवाने आए हैं। है कौन सखी तुस्सा अब किससे भला मांगूं, है कौन सखी तुस्सा अब किससे भला मांगूं। दामन को तेरे आगे फैलाने आए हैं। इन्हीं चंद लफ्ज़ों के साथ अरवली अलैहि रहमा की 635वां उर्स मुबारक बड़े ही आबोताब के साथ और बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। और ज़ायरीन जौक़ दर जौक़ और एक जमे गफ़ीर और सैलाब की तरह अरवल की सरज़मीन पर उमंड कर चले आ रहे हैं। मैं सबसे पहले अपने बारे में आप लोगों को बता दूं कि मैं हज़रत मखदूम शमशुद्दीन अहमद सफ़ीदबाज़ अरवली कंतूरी अलैहि रहमा का एक ख़ादिम हूँ। मेरा नाम कैफ़ी आज़म हुआ। मैं अरवल शाही महल्ला का ख़ास रहने वाला हूँ और आज से 700 बरस क़बल अरवल के जो हालात थे, अरवल की में जो बुत परस्ती थी और कुफ्र ज़लालत में लोग डूबे हुए थे, तो अल्लाह की रहमत ने एक ऐसे इंसान को, एक ऐसे फ़कीर को यहाँ भेजा
جس نے اسلام کی پرچم کو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو بلند کرنے کا کام کیا، اور اللہ نے ایک فقیر کے ذریعے آج ارول کی سرزمین میں کلمہ توحید کا پرچم کو بلند فرما دیا ہے۔ حضرت مخدوم شمس الدین علیہ رحمہ کینتور میں پیدا ہوئے، جو یو پی میں بارہ بنکی ضلع کے بھدوہی جگہ کے بغل میں ایک کنتور جگہ ہے، جن کے والد کا نام اعلیٰ بزرگ اعلیٰ ہے، اور ان کے کئی بھائی تھے، لیکن اللہ نے بچپن ہی سے ان کے اندر ایک ایسی خوبی عنایت فرمائی تھی کہ ان کا دل دنیا سے اچٹ چکا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول کی جستجو اور چاہت میں اپنے خاندان کو، اپنے گھر کو، اور جو گھر کے جو صاحب ثروت والی جگہ کو خیر باد کہا، اور وہاں سے ایک پیر کی تلاش میں نکل چکے۔ سب سے پہلے کئی جگہ بڑے بڑے اولیاؤں کی زیارت سے مشرف ہوئے، مگر دل کہیں جم نہ سکا۔ آپ بہار شریف کے نزدیک حضرت مخدوم شاہ تیم اللہ علیہ رحمہ کے قدم بوسی کا شرف حاصل ہوا، اور آپ نے وہاں ان سے بیعت لی، اور ان سے بیعت ہونے کے بعد آپ مجاہدہ، مراقبہ اور بہت سارے وظائف میں لگ گئے، اور اپنے مرشد کی باتوں میں آ کر ایسے مجاہدات کیے کہ آپ جسم سمیت آسمان پر پرواز کرتے تھے۔ یہ حالت دیکھ کر حضرت شرف الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ نے، جو کہ خالہ زاد بھائی تھے حضرت مخدوم شاہ تیم اللہ کے، انہوں نے کہا کہ بھیا، یہ جو شمس الدین ہیں، یہ تو جسم سمیت آسمان پر پرواز کرتا ہے، اس لڑکے کو آپ ہمیں دے دیجئے۔ آپ نے کہا کہ نہیں، میں شمس الدین سے ہوں اور شمس الدین مجھ سے ہے، میں اسے کبھی اپنے سے الگ نہیں کر سکتا۔ لیکن اسلام کی خاطر دل پہ پتھر رکھ کر کے حضرت مخدوم شاہ تیم اللہ نے حضرت مخدوم شمس الدین علیہ رحمہ کو حضرت شرف الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے کر دیا۔ انہوں نے اپنی تربیت میں عنایت فرمائی، اور خلافت عنایت فرما کر کے ارول کی سرزمین، جو کہ اس زمانے میں ارول کے لوگ جنیارہ منیارہ کے نام سے بہت مشہور تھے، اور یہاں جو ندی تھی، سون ندی جو تھی، اس سے وہ ایک ہنر جانتے تھے، جس کے باعث یہاں سے سونا نکالا کرتے تھے اور اس کی تجارت کیا کرتے تھے، اور کافی مالدار اور کافی پیسے والے لوگ تھے۔ اللہ اور اس کے رسول کو کیا چیز ہے جانتے تک نہیں تھے، لیکن حضرت مخدوم شمس الدین علیہ رحمہ کئی دن کے سفر کے بعد روزے سے رہتے ہوئے ارول کی سرزمین پر اپنے قدم مبارک کو رکھا۔ لوگوں نے کافی ان کے پیچھے پڑ کر کے بڑی اذیتیں، بڑی مصیبتیں، بڑی صعوبتیں جھیلنے پر مجبور کر دیا، یہاں تک کہ ایک مضحکہ خیز بات یہ ان لوگوں نے کیا کہ اس زمانے میں ایک نوجوان لڑکا کو میت کی صورت میں وہاں پر رکھ دیا، اور کہا کہ دیکھو، یہ فقیر جو ہے کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے
دیوانے ہیں تو چلو نا ان کا آزمائش لے لیا جائے اور یہ صاحب کرامت ہیں یا نہیں ہیں پتہ چل جائے گا۔ اس لڑکے کو میت کی صورت میں وہاں رکھ دیا۔ آپ حجرے میں تھے، اللہ کے ورد وظائف میں مشغول تھے۔ لوگوں نے جا کر کہا کہ حضرت باہر میں ایک جنازہ پڑا ہے، اس کی نماز پڑھانی ہے۔ تو آپ باہر نکلے، لوگوں کا ہجوم دیکھا، لوگوں سے مخاطب ہوئے، کہا کہ یہ بتاؤ کہ کیا واقعی یہ لڑکا مردہ ہے؟ یہ مردہ لڑکا نہیں ہے، یہ لڑکا زندہ ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو لڑکا مر چکا ہے، یہ زندہ نہیں ہے، یہ تو مر چکا ہے۔ آپ جنازے کی نماز پڑھائیے، اگر نہیں پڑھانے آتا ہے تو آپ صاف کہہ دیجئے کہ جنازے کی نماز ہمیں پڑھانے نہیں آتی ہے، تو ہم لوگ چلے جائیں گے۔ کہا کہ بات ایسی نہیں، اس کا ولی کون ہے، اس کا سرپرست کون ہے، بلاؤ اسے۔ وہ آیا، آپ نے اس سے کہا کہ کیا یہ بچہ تمہارا ہے؟ تو کہا کہ جی ہاں۔ تو کیا بچے کے جنازے کی نماز پڑھا دی جائے؟ تو کہا کہ بالکل پڑھا دی جائے۔ تو کوئی تمہیں دشوار یا کوئی ناگواری تو نہیں ہے؟ تو بالکل نہیں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ نے کہا صف بندی کر لو۔ لوگ جمع تھے، صف بندی ہو گئی اور آپ نے کہا اللہ اکبر۔ جیسے ہی کہا اس لڑکے کی روح پرواز کر گئی۔ لوگوں نے آواز لگانا شروع کر دیا کہ بھائی چلو اٹھو اٹھو اٹھو، یہ ایک مذاق تھا، چلو اٹھو اب اٹھ جاؤ دیکھو۔ لیکن بچہ اب نہ ہل رہا ہے نہ ڈول رہا ہے۔ جب نماز پوری کر دی، کہا کہ جا اس کو لے جا کر کے اب قبرستان میں گاڑ دے۔ تو اتنے باکمال ولی اور اس علاقے میں جتنے ہیں، جیسے بنتارا، کلیر، موتھا، جمہارو اور پیور، ادھر جتنے بھی نواحی علاقہ ہیں، اس میں جو آج مسلمان اللہ اور اس کے رسول کا نام لے رہے ہیں اور پانچوں وقت جو نماز ادا ہو رہی ہے، یہ حضرت مخدوم شمس الدین احمد کنتوری علیہ رحمہ کے فیض و برکات کا نتیجہ ہے، ورنہ کفر و ضلالت کی زندگی لوگ گزار رہے ہوتے۔ تو بہرکیف ہم اور آپ سارے لوگ بڑے ہی خوش قسمت ہیں جو حضرت مخدوم ارولی کے دربار میں حاضر ہو رہے ہیں اور ان سے فیوض و برکات حاصل کر رہے ہیں۔ ایک اور ان کی کرامت میں کہتا چلوں کہ حضرت مخدوم شمس الدین علیہ رحمہ نے ویسے لوگوں کو اسلام میں داخل کیا جو اسلام کے بڑے ہی مخالف تھے۔ ایک پیور شریف میں حضرت شیخ مبارک چودھری بڑے ہی اپنے وقت کے صاحب کرامت نہیں بلکہ صاحب استدراج کہیے، اس زمانے میں جو غیر مسلم کے اندر طاقت آتی ہے وہ چیز بڑی کثیر تعداد میں ان کے اندر پائی جاتی تھی۔ ان کا یہ کارنامہ بہت عام تھا، لیکن حضرت مخدوم کی شہرت کی وجہ سے وہ ارول میں کھینچ کر کے آئے اور حضرت مخدوم شمس الدین علیہ رحمہ سے مقابلہ آزمائی ہوئی۔ جب سمجھ گئے کہ یہ واقعی اللہ والے ہیں اور اللہ کی طاقت ان کے ساتھ ہے، تو آپ نے اپنے سر مبارک کو حضرت مخدوم شمس الدین علیہ رحمہ کے قدموں میں رکھ دیا اور رکھنے کے بعد بیعت ہوئے۔ آپ کو ولایت پیور شریف ملی اور آپ وہیں آج بھی آرام فرما ہیں۔ تو حضرت مخدوم شمس الدین علیہ رحمہ کی یہ خاص کرم ہے، مہربانی ہے، اور اللہ نے ان کو جو ارول کی سرزمین پر بھیجا ہے، آج بھی لوگ کثیر تعداد میں ان کی چوکھٹ پہ، ان کے در پہ، ان کے دربار میں جاتے ہیں اور فیوض و برکات حاصل کرتے ہیں۔
اور حضرت مخدوم شمس الدین علیہ رحمہ جو ہیں وہ ایک بڑے ہی ایسے ولی گزرے ہیں جنہیں شہرت پسند نہیں تھی، اور اپنے خاندان والوں کو ہدایت کر چکے ہیں کہ ہمیں شہرت نہیں، اللہ کی وحدانیت پر زیادہ زور دو اور اللہ کی عبادت پر زیادہ زور دو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں رکھیں۔ یہی ان کا پیغام رہا ہے، اور ہم سارے سامعین آج بھی 11 تاریخ 11 رمضان المبارک کو ان کی خرقہ پوشی جو حضرت شاہ انور حسین علیہ شاہ انور حسین سجادہ نشی جو ارول کے ہیں، انہیں خرقہ پوشی آج ہی کی رات 12 بجے کے قریب ہوتی ہے، اور 12 بجے کے قریب وہ خرقہ پوشی ہونے کے بعد آستانہ پر جا کر حاضری اور چادر پوشی ہوتی ہے اور سما کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ حضرت مخدوم شمس الدین علیہ رحمہ سلسلہ چشت سے وابستہ ہیں، اور سلسلہ چشت کا پرچم اس طرف لہرا رہا ہے، اور ہم اور آپ تمام لوگ یا جتنے بھی زائرین ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہر سال رمضان کے 10 اور 11 تاریخ کو ارول کی سرزمین پر حاضر ہوں اور حضرت کے دربار سے فیض و برکات حاصل کریں۔ آمین آمین واخر دعوانا۔ جیسا کہ آپ تمامی حضرات یا سامعین بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ 2 سال قبل ہم تمامی لوگ ایک وبا جس کو کووڈ-19 بولتے ہیں، ہم لوگ سارے لوگ اس سے جوجھ رہے تھے، یہاں تک کہ ساری دنیا اس میں مبتلا تھی۔ اسی زمانے میں حضرت شاہ انور حسین سجادہ نشی نے فیصلہ لیا کہ نہیں، عوام کا درد ہمارا درد ہے، اور ہم لوگ اسی ذمے کے لیے خانقاہ میں رہا کرتے ہیں کہ عوام پر جب بھی کوئی مصیبت اور پریشانی آئے تو ہم تمامی لوگ جتنے بھی خانقاہی ہیں اور حکم سجادہ نشی کے ماننے والے جتنے ہیں، وہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں کہ ایسے وبا اور پریشانی سے اللہ تبارک تعالیٰ سارے سامعین کو محفوظ رکھے، اور 2 سال وبا کی چپیٹ میں آنے کے بعد یہ پہلا موقع ہے جو حضرت کا آستانہ سارے عوام کے لیے کھول دیا گیا ہے، اور لوگ ایک اچھی تعداد میں، ایک بڑی تعداد میں یہاں جمع ہو رہے ہیں اور فیض و برکات حاصل کر رہے ہیں۔ تو یہ تو حضرت مخدوم شمس الدین علیہ رحمہ کی دعاؤں کا اثر ہے کہ اللہ پاک نے تمام ولیوں کی دعا کو سماعت کی اور قبول کی، اور اس وبا سے چھٹکارا ملا ہے۔ حضرت مخدوم کی شان میں